اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، ایام عزا کے دن ہے اور میرے بہت ہی محترم بھائی حسن کانانی صاحب نے یہ اس فشرہ کا اہتمام کیا ہے اور کچھ نحوں کا اور کچھ سلاموں کا حکم دیا ہے، وہ میں آپ مومنین کی نظر کر رہا ہوں مولا کی بارگاہ میں۔ کیا پوچھتے ہو اہل عزا، ہے کیا کروں بیان، میں زائر حسین ہوں اور ایک نوحہ خواہ آیا ہوں کربلا سے بصد رنج اور فغاں، کوئی کرے سوال یہ آنسو ہے کیوں رواں، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں، یہ دل بنا حسین کے پائے سکون کہاں، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں، کہ نام حسین کافی تھا رونے کے واسطے، ایک ایک قدم رلاتی ہے یوں کربلا مجھے، ارے پہلے میں خیمہ گاہے حسینی پہ رک گیا، پہلے میں خیمہ گاہے حسینی پہ رک گیا، یاد آ گیا کہ ایک بہن کیا تھی نوحہ خواہ، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بغن بغن، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں، نکلا میں اس کے بعد خیام حسین سے، آثار تھوڑی دور تھے قطع یدین کے، ارے دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا، دیکھا مقام بازو بریدہ میں رو دیا، کیسے پکارا ہوگا وفاؤں کا آسماں، میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں، نزدیک تھا مقام علی اکبر جوان، گریا کنا تھی صحرا لیے چند بیبیاں، آواز ایک فضاؤں میں دل کو ہلاتی تھی، آواز ایک فضاؤں میں دل کو ہلاتی تھی، بابا ملے تو کہنا کہ کہتا تھا ایک جوان، ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر
برچھی نہ کھینچنا دل، کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں۔ گہوارہ ایک چھوٹی عمارت میں تھا رکھا، گہوارے میں شلوکا تھا ایک خون میں بھرا، گہوارہ چوم چوم کے رو رو کے دی صدا، گہوارہ چوم چوم کے رو رو کے دی صدا، لگتا تھا کر رہی ہو حسین و حسن کی ماں قربان اصغر جان، آ جاؤ دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں، دل کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں۔ ہاں وہ مقام جو کہ زمین سے بلند تھا، بیٹی علی و زہرا کی پہنچی بسد بکا، دیکھی جو چلتی گردن شبیر پر چھری، ارے دیکھی جو چلتی گردن شبیر پر چھری، زینب پکاری بابا غضب ہو گیا یہاں، زینب لپٹ کے باپ سے دیتی رہی صدا، 70 قدم کا فاصلہ بھائی بہن میں تھا دل، کربلا میں رہ گیا میں آ گیا یہاں۔ منظر بڑا عجیب تھا، ریحان اور رضا مقتل کی سمت جانے لگے شاہ کربلا، اور نیند سے سکینہ کے چہرے پہ ورم تھا، اور نیند سے سکینہ کے چہرے پہ ورم تھا، گودی میں لے کے شہ نے کہا اب نہ ہو فغاں، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، KSI جنیوا کے لیے شب اربعین کی مجلس 1442 ہجرہ 2020 کی ہے۔ KSI جنیوا کہ آج کی یہ شب اربعین، آج کی مصیبت کی رات، جو ایسی مصیبت کی رات ہے کہ جس کا چہلم ہوتا ہے ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ کیا مصیبت ہوتی ہے، اور یہ اس غریب کے چہلم کی رات ہے، اس مظلوم کے چہلم کی رات ہے کہ جس کے سیکریفائز نے، جس کی قربانی نے اسلام کو ایک نئی زندگی دی، نیو لائف دی۔ کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک لیسن ہے، کربلا ایک ریولیشن ہے۔ ہم کو چاہیے کہ کربلا
کو ایک حصہ نہیں دیکھیں بلکہ وہ تمام سیکریفائس کو دیکھنا ہے جو مولا حسین نے کربلا میں کیا۔ میں نے مجلس کا آغاز 40 منٹ پڑھوں گا، زیادہ آج کی رات تو مصائب ہی ہے۔ جن جملوں سے یا جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، یہ ایک دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ آلویز یو ہیو ٹو ریپیٹ دس دعا، اپنے خنوت میں پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ 2 جملے سینٹنسز سے بس، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ یہ سب سے بڑا آنر ہے اگر زیارت حسین ہو جائے۔ 24/7 یہ دعا کرتے رہو، اپنے خنوت میں بیٹھے ہوئے، بات کر رہے، چل رہے، پھر رہے، یو آر گوئنگ ٹو دا آفس، یو آر کمنگ بیک فرام دا آفس، بیک آف یور مائنڈ تمہارا یہ رہنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ دوستو شفاعت الحسین ہی ہمارے لیے بچانے والی ہے، یاد رکھو۔ آپ کو عجیب لگے گا کہ 14 معصومین سے ہمارے پاس زیارات ہیں، 14 معصومین کا پورے خاندان اہل بیت کی زیارت ہے، سب معصومین کی زیارت ہے، لیکن کسی کے لیے ہر امام شافی ہے، یاد رکھو۔ ہر امام، اصول کافی میں 6 امام کی حدیث ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے ڈے آف ججمنٹ میں، لیکن کسی معصوم سے دعا نہیں ہے۔ آپ دعا ضرور کرو، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولا سے کرو کہ مولا آپ میری مدد کرنا آخرت میں، بی بی سے کرو کہ بی بی آپ میری مدد کرنا، شہزادی کا بھی وعدہ ہے، اللہ کے رسول سے کرو، وہ شافی روز محشر ہے، امام حسن علیہ السلام سے کرو، کسی معصوم سے کرو، لیکن اس طرح کی دعا کسی معصوم کے لیے نہیں ہے سوائے مولا حسین کے۔ زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، زیارت عاشورہ میں ہے کہ اللہ مجھے مولا حسین کی شفاعت یوم الورود، ڈے آف فرسٹ نائٹ ان دا گریو میں مجھے مدد کر۔ اسی طرح یہ جملے ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ پروردگار مجھے دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب کر۔ دیکھیے ہر معصوم کی زیارت کے لیے، ہر معصوم کی زیارت کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہر معصوم کی زیارت کے لیے۔ آپ 24 آورز کرو، یہ بہترین دعا ہے۔ اپنی ساری دعاؤں میں یہ دعا کو ایڈ کر کے بولو کہ پروردگار تو مجھے معصومین کی زیارت نصیب کر۔ اس لیے کہ زیارت معصومین کرنے کا بہت بڑا آنر ہے۔ اس کا فائدہ بھی میں بتاتا کہ خالی میں مولا حسین کی زیارت کا بتاتا کہ مولا حسین کی زیارت کا ثواب کتنا ہے، اجر کتنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے آخرت میں جب میری نیو لائف شروع ہو، when I start my new life، نیو لائف کہاں شروع ہو رہی؟ اس دنیا میں جنیوا میں شروع نہیں ہو رہی، سوئٹزرلینڈ میں شروع نہیں ہو رہی، اس دنیا میں شروع نہیں ہو رہی، وہ لائف شروع ہو رہی مرنے کے بعد، انڈر گراؤنڈ شروع ہو رہی۔ اس لائف میں، اس زندگی میں حسین کی شفاعت ہوگی تو you will get it، ہر چیز ملنے والی ہے۔ اگر شفاعت حسین نہ ہو تو وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ نائٹ ہے، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ نائٹ۔ آج شب اربعین ہے تو میں زیادہ جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہا، میں خالی آپ کو زیارت مولا حسین کی عظمت بتا رہا ہوں۔ امام حسین کی زیارت بہت عظیم ہے، ہر معصوم کی زیارت عظیم ہے، لیکن امام حسین کی اربعین کی زیارت، یہ شب اربعین کی مجلس ہے اس لیے بول رہا، امام حسین کی شب اربعین کی زیارت یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری لائف بدل جائے، زیارت سے ڈیسٹینی بدل جائے۔ اب انشاءاللہ اس کی فضیلت بتاتا کہ کیا فضیلت ہے۔ whenever you get chance go to زیارت امام حسین۔ ہر معصوم کی زیارت کر جاؤ بٹ گو ٹو امام حسین زیارت۔ یہ تم پلان کرنا، سال میں ایک ویکیشن ضرور لینا فیملی کے ساتھ، اور اکیلے نہیں جانا، ٹرائی کرو اپنی فیملی کے ساتھ جانے کی۔ if you can't afford just go alone، ایک ایک کر کے جاؤ۔ ہر آدمی کو زیارت کرنا چاہیے، زیارت پہ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا صرف ثواب بتا۔ مولا حسین کی زیارت جو ہے، 3 زیارت ہے امام حسین کی۔ پہلی زیارت ہے روز عرفہ، دوسری امپورٹنس آف کربلا کی زیارت بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیکاز شب اربعین ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام حسین کی کربلا کی 3 زیارت کی بڑی مخصوصی ہے۔ ایک ہے روز عرفہ، اگر کوئی روز عرفہ، ڈے آف عرفہ ہے فرسٹ ڈے آف دی حج جو ہوتا، فرسٹ ڈے آف دی حج، جب سارے حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے، وہ حج کا پہلا دن ہے۔ 8 ذی الحجہ کو جاتے اور 9 ذی الحجہ کو زوال سے، ظہر سے وہیں پہ قیام کرتے۔ ایک بہت بڑا دن، اٹس اے ریئلی بگ ڈے، ریئلی بگ ڈے۔
اس دن مولا حسین کی ایک مخصوص دعا ہے، امام حسین کی دعائے روز عرفہ امام حسین، وہ دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ دعا صرف روز عرفہ پڑھتے اور وہ دعا ہم عربی میں پڑھتے۔ ڈونٹ ریڈ اٹ ان عربک، وہ عربی میں آپ پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن وہ دعا آپ اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو لینگویج آپ جانتے وہ دعا اس زبان میں پڑھو۔ سب سے بڑی دعا ہے ہمارے پاس مولا حسین کی روز عرفہ کی دعائے، ابو حمزہ صومالی لے لیں آپ، دعائے ندبہ لے لیں، دعائے خمین لے لیں، جتنی آپ کے پاس دعائیں، ساری دعا میں سب سے بڑی دعا ہے، ایکسٹرا آرڈینری دعا ہے۔ وہ دعا دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا کہ مولا حسین نے کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ روز عرفہ کی دعا ہے، ڈے آف عرفہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈے آف عرفہ ہی پڑھتے، آپ سال بھر یہ دعا پڑھ سکتے، ہول ایئر۔ اف یو ہیو اینی پرابلمس، اف یو ہیو اینی پرابلمس، تمہاری میرڈ لائف کا پرابلم ہے، اولاد کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، رزق کا پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں، اسٹریس ہے، اینی تھنگ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ دعا پڑھو۔ اور دعا اس لیے کہ اس دعا میں امام حسین نے دنیا کو بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا کیسے چاہیے۔ آپ سال بھر اس کے اگر پوری دعا نہیں پڑھ سکتے تو پیچز لے کے پڑھو، پیراز لے کے پڑھو، اور پڑھ کے امام حسین کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری زندگی بدل جائے جنیوا میں۔ اگر روز انسان اس دعا کو پڑھے تو تمہاری لائف کا سٹائل بدل جائے گا، لائف کی زندگی بدل جائے گی، جاب کی سیکیورٹی رہے گی، بزنس کی سیکیورٹی رہے گی۔ یہ اتنی ایکسٹراڈنری دعا، یہی دعا کے تو وہ جملے مولا حسین کیسا مانگ رہے تھے وہ دعا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو، ڈے آف عرفہ میں، امام حسین آئے، اپنے خیمے حج کو عمرے میں بدلا، راستے میں تھے، ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھے، اپنے خیمے سے باہر آئے، ایک راک تھا وہاں پہ، راک پہ ایسا ہاتھ رکھا، ایک مولا حسین تھے، پھر پیچھے پورے خاندان اہل بیت تھے، اس کے اندر خیمے کے اندر ساری سیدانیاں تھیں، ساری بیویاں تھیں، اور امام حسین میدان عرفہ میں عرفے کے اعمال کر کے، آج لک ایٹ می، امام مانگ رہا کیسا تھا۔ کائنات کا مالک ہے، روزے مطلب کائنات کا مالک بولے آپ، زمانے کا امام بولے، اور مولا حسین کیا ہے۔ وہ امام حسین جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو ایک ہاتھ راک پہ رکھا، پتھر پہ، ایک ہاتھ سے اپنی ریشے مبارک کو، اپنی داڑھی کو پکڑا، اور کبھی ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، کبھی ہاتھوں کو نیچے کرتے تھے۔ ایکسٹمپور بولے، مولا نے کوئی دیکھ کے دعا نہیں پڑھی ہے، ایکسٹمپور بول رہے تھے۔ اس انداز سے آپ سوچو وہ دعا اگر آپ اردو میں انگلش میں پڑھو گے نا، یو ول انڈرسٹینڈ کہ یار واٹ دس از امام حسین۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے کس کی دعا، اور اگر آپ کو وہ دعا دی جائے اور آپ پڑھے تو آپ بولیں گے یہ کیا بندہ ہے اللہ کا، یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ امام حسین کی دعا ہے تو یو ول ناٹ بلیو کہ امام حسین ایسا مانگ رہے اللہ سے اور ہم کیسا مانگ رہے اللہ سے۔ اسی دعا میں اللہ امام حسین کرے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں وہ آیا جس کے دامن میں عمل نہیں ہے، تیرا حقیر بندہ، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں آئے۔ پہلے اس کی تعریف کی، اس کے بعد کیا کیا مولا حسین نے، اسی دعا میں پڑھوں گا تو پوری مجلسی دعا پہ جائے گی۔ میں خالی آپ کو ایک لاسٹ امام حسین کے پیراز بتاتا، لاسٹ جو ورڈز تھے پوری دعا کو جو کنکلوڈ کیا امام حسین نے، پوری دعا کو جو حسین نے کنکلوڈ کیا، وہ کیسے کیا کہ پروردگار، پلیز غور سے سنو جملے، حسین کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور اللہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ آپ کے ساتھ ہے تو اس نے کیا کھویا؟ اللہ تو مل گیا، دنیا تو آج کی آج ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ امام کہتے ہیں اللہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ کیا مطلب ہے کہ سب کچھ مل جائے جنیوا میں آپ کو اور اللہ نہ ملے تو کیا فائدہ ہو، کیا فائدہ ہو؟ ہر چیز یہیں رہ جائے گی، آپ چلے جائیں گے۔ ایکسٹرا آرڈینری دعا روز عرفہ، تو روز عرفہ سے بات شروع ہوئی تھی، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ روز عرفہ کی اتنی بڑی زیارت ہے کہ اللہ جب روز عرفہ کی صبح ہوتی ہے فجر کے بعد، جو میری غور سے سنو، جب اللہ کی رحمت کی نگاہ جب پڑتی ہے تو وہ اپنے گیسٹ پہ نہیں پڑتی، جتنے میدان عرفہ میں جمع ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان اللہ کے گیسٹ ہیں، اس لیے کہ وہ حج کے لیے آئے ہوئے، اللہ ان کا ہوسٹ ہے۔ لیکن اللہ اپنے مہمانوں پہ، اپنے گیسٹ پہ روز عرفہ پہلی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا، بلکہ پہلی رحمت کی نگاہ ظاہر حسین ابن علی پہ ڈالتا۔ کتنی بڑی بات ہے یار، روز عرفہ مولا حسین کی زیارت۔ دوسری زیارت کون سی ہے؟ پوری مجلس سے اسی میں پڑھو، روک رہا ہے
مجھے اربعین تک جانا ہے. دوسری مولا حسین کی زیارت کون سی؟ نیمے شعبان کی، 15 شعبان. آپ سوچ سکتے ہیں 15 شعبان کی زیارت کیا ہے؟ آپ کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں سے آپ شیک ہینڈ کریں، ہاتھ ملائیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے کہ پورے 1,24,000 نبیوں سے، جس میں اول آدم ہے آخر میرے جد ہے، مصافحہ کرو، تو 15 شعبان کی رات انہیں نیمے شعبان میں کربلا میرے جد حسین کی زیارت پڑھو. اتنی بڑا ثواب ہے مولا حسین کی زیارت. ہر نبی جو گزر گئے آدم سے لے کے خاتم تک، نیمے شعبان میں ہر 1,24,000 1,24,000 نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ پروردگار give us chance to go and زیارت آف امام حسین. اللہ یہ سارے نبیوں کو اجازت دیتا ہے، سارے نبی زمین پہ آتے مولا حسین سے سلام کرتے، اور جتنے زائرین کربلا میں رہتے ان سے ہاتھ ملاتے. لیکن حسین صرف پیسے والوں کا امام تو نہیں ہے. اگر کوئی جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ غریب ہے، ہی کانٹ افورڈ، تو کیا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا؟ 100% ملے گا. 100% یو ول گیٹ اٹ. آپ جنیوا میں بیٹھ کر، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر، یا دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کر 14 شعبان کی رات، جو شب برات بھی کہتے، مردوں کی عید بھی کہتے، اس دن بہترین مردوں کی عید یہ کرا دینا کہ جو زیارت امام حسین پڑھنا تو مرحومین کی طرف سے پڑھنا، سارے مرحومین کی طرف سے اس دن رات میں زیارت امام حسین پڑھنا. جو ثواب آپ کو ملے گا وہی ثواب وہ مرحومین کو ملے گا. کرم حسین دیکھو آپ، جب بھی اب شعبان میں آپ زیارت پڑھنا مولا حسین کی، تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار یہ زیارت میں مولا حسین کی پڑھ on behalf of all the مرحومین، behalf of my parents, behalf of my brothers and sisters. نیمے شعبان قربتاً لے لینا. اس کے بعد دیکھو کہ اجر کیا ہے. یہ 15 شعبان کی زیارت ہے مولا حسین کی. اللہ ساری زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ، اور جو نہیں گیا اللہ ان کو جلد سے جلد پہنچائے، جو گئے بار بار جانا نصیب ہو انشاءاللہ. تیسری زیارت یہ زیارت اربعین. زیارت اربعین کے بارے میں، یہ دونوں زیارت سے بڑی زیارت زیارت اربعین ہے. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات؟ اس لیے کہ میں شب اربعین پڑھ رہا کہ ایسا ہی جماعت جنیوا کے لیے، اسی لیے میں جو ہے اس کی امپورٹنس بتا رہا. زیارت اربعین اتنی بڑی زیارت ہے کہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی جو علامات ہیں، جو سائنس آف مومن ہے، اس میں ظاہر حسین ابن علی روزہ اربعین ہو. اس سے بڑی بات کیا یار؟ جسٹ امیجن ظاہر امام حسین روزہ اربعین اتنی بڑی زیارت ہے کہ علامات مومن میں کہا گیا کہ علامات مومن میں یہ ہے کہ وہ ظاہر حسین ابن علی روزہ اربعین. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. ماشاءاللہ آج ملینز کی تعداد میں لوگ جا رہے زیارت کر. ویری انفارچونیٹ کہ یہ سال نہیں ہو سک رہا، بٹ ڈزنٹ میٹر. آپ جنیوا میں بیٹھ کے زیارت اربعین اس نیت سے پڑھنا کہ مولا راستے بند ہے، ہم جا نہیں سکتے، اگر ہم ہوتے تو آپ کے پاس آتے. یہ کہہ کر آپ زیارت امام حسین روز اربعین پڑھنا، اور اکیلے نہیں پڑھنا بلکہ اپنی اولاد کو لے کے پڑھو، اپنے بچوں کو لے کے پڑھو، اپنی فیملی کو لے کے پڑھو. عورتوں کو بول رہا، جو میری ماں بہنیں میری مجلس سن رہے، کہ اربعین کے دن آپ بچوں کو امپورٹنس آف اربعین بتاؤ. یہ نہیں کہ جنیوا میں ہم کو ایک مجلس کرنا، شب اربعین کی مجلس کرنا، نیکسٹ ڈے تھینک یو ویری مچ آئی ہیو ٹو گو ٹو آفس. آپ کے پاس تو ایک چانس ہے، اسکول میں بچوں کو لیٹر بھیجو اور بھیج کے بولو کہ ہمارا ریلیجیس ڈے، تو وہاں پہ تو آپ کو پرمیشن ملتا ہے ایک دن کا. ٹرائی کرو، اس لیے کہ یورپ امریکہ میں تو ملتا، یو کے میں ملتا. آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو ملے گا. کیوں؟ بچوں کو امپورٹنس معلوم ہونا اربعین کا. آج آپ ہے کل نہیں رہیں گے. پلیز لسن پراپرلی واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ آج آپ ہے کل نہیں رہیں گے، تو پھر اربعین کرے گا کون؟ ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ؟ ویری سیڈ. اب پلیز میری ریکویسٹ ہے، میں ہر طرف بول رہا، یورپ میں بھی بول رہا، لندن میں بھی بول رہا، امریکہ میں بھی بول رہا یہ بات، کہ بچوں کو چھٹی دلاؤ. جب بچے ہالیڈے لیں گے تو دے ول آسک یو کہ وائی آر وی ٹیکنگ، تو اس وقت تم بول سکتے
کہ بیٹا ٹوڈیز ڈے آف اربعین اٹس اے مارننگ ڈے، اٹس اے مارننگ ڈے، تو ان کو بتانا ہے، تو امپورٹنس آف اربعین بتانا. بولا بیٹا 40th ڈے آف امام حسین شہادت، بتاؤ ان کو. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے. پلیز میری بات پہ سنو. کیوں بول رہا میں یہ بات؟ یہ سیرت شہزادی زینب اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ بی بی کی سیرت ہے. آپ کو عجیب لگ رہا؟ شب عاشور شہزادی زینب کے خیمے میں امام حسین علیہ السلام گئے، جناب لیلا کے خیمے میں بھی گئے تو دیکھا جناب علی اکبر ماں کے زانو پر اور ایک چراغ جل رہا، اور ماں زلفوں کو سوار کے بولی بیٹا کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. ہر ماں دوسرے دن تیاری کر رہی تھی. بی بی رباب شہزادے علی اصغر کے جھولے پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی کہ میرے لال کل ہر ماں اپنی قربانی پیش کرے گی، سیکریفائس پیش کرے گی، لیکن تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم جا بھی نہیں سکتے. جناب ام فروا شہزادے قاسم کو تیار کر رہی تھی، کہہ رہی تھی بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا، روز محشر بی بی زہرا کو صورت بتانا ہے. اس کے بعد جب مولا حسین، غور سے سننا، مولا حسین شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ حسین نے کیا دیکھا کہ بی بی زینب شہزادی زینب کے سامنے دونوں ان کے بچے بیٹھے ہوئے، اون و محمد، اور بی بی زینب امام علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی جنگ کے واقعات سنا رہی کہ کس طرح انہوں نے سیکریفائس کیا. جعفر طیار دادا ہیں ان بچوں کے اور امام علی نانا ہیں، دونوں گرینڈ فادر. دونوں گرینڈ فادر کی جنگ کے جو ان کے سیکریفائس تھا، وہ سیکریفائس کے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ دے لیوڈ دیئر لائف، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے موٹیویٹ بی بی زینب اون و محمد کو موٹیویٹ کر. پلیز جنیوا والوں میری بات سو. بی بی زینب جناب اون و محمد کو شب عاشور موٹیویٹ کر رہی کہ بیٹا کل کا دن سیکریفائس کا دن ہے، کل تم تیاری کرنا، کل تم جانا اسلام کی حفاظت کرنا، اسلام کے لیے جان دینا. ماں تیاری کری. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے شہزادی زینب کو اون و محمد کو بتانے کی؟ کیوں بتا رہی بی بی اون و محمد؟ اون و محمد کوئی نارمل چائلڈ ہے؟ آپ بولو مجھے. اون و محمد کسی نارمل بچے ہے؟ ارے یہ امام علی کے نواسے، حسن اور حسین کے بھانجے، بی بی زینب کے بیٹے، جعفر طیار کے پوتے، بی بی فاطمہ کے نواسے. کیا ضرورت ہے؟ ان بچوں نے آنکھ کھولی آغوش میں حسن اور حسین کے. ان بچوں کو اسلام بتانا ہے، ان بچوں کو دین بتانا ہے، ان بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. شہزادی، جملے میرے غور سے سنو، شہزادی زینب شب عاشور اون و محمد کو نہیں بتا رہی، بلکہ شہزادی زینب اپنی کنیزوں کو ظہور امام تک ایک میسیج دے رہی کہ میں زینب ہوں، میرے یہ اون و محمد ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، یہ علی کے نواسے ہیں، اس کے باوجود میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں نہیں ہوں، اگنورنٹ نہیں ہوں. دین تم کیسے اپنی اولاد سے اگنورنٹ ہو؟ تم کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے اپنے بچوں کے لیے؟ اربعین کا میرا کمپلیٹ میسج ہے کہ یو ہیو ٹو پلان، یو ہیو ٹو اسپیک ٹو یور چلڈرن. میں ماؤں کی ذمہ داری بتا رہا، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اسپیئر 10 منٹس، اسپیئر 15 منٹس. اگر تم نے اسپیئر کیا تو یہ تمہارا بہترین انویسٹمنٹ ہے جنیوا میں. اس سے اچھا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. جنیوا میں یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ تم بڑے بڑے بینکس میں جا کے فکس ڈپازٹس کرا لو. یہ تو دنیا کا انویسٹمنٹ ہے. تمہارا انویسٹمنٹ تمہاری اولاد ہے. آج تم ہے کل نہیں رہو گے، آج تم ہے کل نہیں رہو گے. تو یہ چہلم اللہ آپ کو ہر سال کرنا نصیب کرے، مولا آپ کی زندگی دے آپ کو. لیکن ہم کیا کر رہے چہلم کے؟ اربعین اتنا بڑا ایونٹ ہے، اربعین اتنا بڑا یہ ایونٹ ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ فار اربعین؟ ہم کیا کر رہے ہیں اربعین کے لیے؟ ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے، بچوں کو بتا رہے کہ بیٹا کل 40th ڈے مولا حسین کی شہادت کا. یہ نہیں کہ عاشورہ کر لیا اور پھر اربعین کی ایک مجلس کر لی، تھینک یو ویری مچ بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. نو، آج تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے، روز کرو زوم پہ مجلس.
ایوری ڈے کرو, ڈفرینٹ علماء کو سنو. یہ ذمہ داری ہے, یہ وہی انویسٹمنٹ ہے دوستو کہ جو تمہاری آخرت میں کام آئے گی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. If you don't do anything for Imam Hussain, then how are you expecting from Hussain کہ مولا حسین will help you؟ ارے وہ تو کریم ابن کریم ہے, مولا حسین تو کے کرم کے کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن حسین پوچھے گا نہیں, جنیوا والوں تم کو میں نے اتنا دیا, آپ کیا سمجھ رہے؟ جو آپ کا بزنس چل رہا, جو آپ کی جاب چل رہی پورے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں بھی آپ میری یہ مجلس سن رہے ہیں, جہاں جو بھی سن رہا ہے یورپ امریکہ میں, جو آپ کی ہماری جاب چل رہی, ہمارا بزنس چل رہا, ہماری زندگی چل رہی, ہماری سانس چل رہی, ہماری ہم روٹی کھا رہے, یہ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا کرم ہے؟ فاطمہ کے لال کا کرم ہے, اولاد بی بی زہرا کا کرم ہے, زمانے کے امام کی نگاہ کرم ہے. ایک لمحے کے لیے پلیز غور سے سنو, ایک لمحے کے لیے نگاہ کرم ہٹ جائے, وہ بلیسنگ کی نگاہ ہٹ جائے تو تم ریز ہو جاؤ, تو کوئی پوچھے گا نہیں پھر. تو اب ذمہ داری بنی ہماری ہر ماں کی. میں ماں سے بول رہا ہوں کہ جن کی آغوش میں بچے, تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو ہوں گے. یاد رکھو, تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلم سالو ہوں گے. کیوں سالو ہوں گے؟ اس لیے کہ تم اربعین کے لیے تم نے مولا حسین کے لیے کام کیا. اربعین اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنی امپورٹنٹ ایونٹ ہے. اب میں آپ سے دوسری چیز پوچھتا ہوں کہ زیارت اربعین میں ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگ, ملینز کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, رائٹ؟ ہم ویری انفارچونیٹ کہ ہم مولا حسین کی زیارت کو نہیں جا سکتے. اللہ ہم کو زیارت نصیب. اور زیارت اربعین صرف یہ نہیں کہ آپ ڈے آف اربعین میں پڑھو, زیارت اربعین آپ سال بھر پڑھ سکتے ہیں. مولا حسین کی یہ زیارت سال بھر پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے زیارت عاشورہ پڑھتے ہو. یہ زیارت عاشورہ کی اتنی بڑی نہیں ہے, it takes hardly 6-7 minutes, 8 minutes, not more than that. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا, ہر عورت مرد کو بول رہا, اگر تم کو کسی کا رشتہ نہیں ہے, مثال کے طور پہ رشتہ نہیں ہے, تو زیارت اربعین پڑھ. عاشورہ ضرور پڑھے, میں عاشورہ کم نہیں کر رہا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. عاشورہ جو ریگولر پڑھنے والے پڑھے. ناؤ یو اسٹارٹ زیارت اربعین. اب میں آپ کو بولتا ہوں, آج 19 سفر ہے, شب اربعین, 20 سفر کی رات سے, فرام ٹمارو ٹل 8th of ربیع الاول, 18 days اپروکسیمیٹلی 18 days ہوتے یا 17 days ہوتے. اس نیت سے پڑھو اربعین کی زیارت اربعین. You start from tomorrow inshallah till 8th of ربیع الاول, the day of شہادت of امام حسن عسکری علیہ السلام, last day عزاداری کا. یہ 18 دن یہ زیارت اربعین پڑھو, یہ نیت کے ساتھ پڑھو گے, اور یہ زیارت ہدیہ کرو, گفٹ کرو. شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم کو, 14 معصومین کو, بی بی نرجس خاتون کو گفٹ کر کے آپ دیکھو یہ 18 دن پڑ گئے زیارت اربعین. آپ کے جو آبسٹیکلز ہیں لائف کے دور ہو جائیں گے. دین یو کین کنٹینیو. دین لیٹ می نو. اف یو ڈونٹ ہیو مائی نمبر, واٹس ایپ نمبر, ٹیک اٹ. آپ یہ جماعت سے لے لینا نمبر. لیٹ می نو کہ تمہاری زندگی کے جتنے حاجات ہیں, جتنے پرابلمس ہیں دنیا میں, جہاں بتایا گیا اس کا فائدہ ہوا. مولا حسین کی زیارت کوئی واجب نہیں ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے. آپ پڑھتے پڑھے, نہیں پڑھتے نہیں پڑھے, آپ سے سوال نہیں ہوگا. ایون کل نہیں پڑھے تو کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے. لیکن اتنی رحمت ہے, اور جب بھی پڑھنا یہ نیت کر کے پڑھنا کہ اللہ یہ میں زیارت اربعین پڑھ رہا سارے مرحومین کی بہاف میں, یہ نیت ضرور کرنا. آن بہاف آف آل دا مرحومینز, پہلی نیت. دوسری نیت یہ کرنا جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے. 2 ہو گئے. تیسری نیت یہ کرنا کہ جتنے پریشان مومنین ہیں ان کے بہاف میں پڑھو. 3 نیت ہو گئی. چوتھی نیت کرو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے, آن بیہاف آف دیم سک پیپل میں پڑھو. یہ 4 نیتوں کا فائدہ بتاؤں آپ کو. مرحومین کے لیے اور پہلی رات کے لیے آپ نے نیت کی کہ میں مولا حسین کی زیارت اربعین پڑھا. کل تک, لاسٹ ایئر تک وہ لوگ پڑھتے تھے, یہ سال نہیں ہے. وہ لوگ اپنی زندگی میں جب بھی اربعین آتا تھا وہ زیارت اربعین ضرور پڑھتے تھے. اب نہیں,
تو مرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ عمل کے دروازے کو بند کر دیا، رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا. کیا کریم ہے نا، کتنا مرسیفل ہے. دیکھو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اس کی اولاد جتنے مرحومین ہیں ان کے بیہاف نے، بیٹے نے، بیٹی نے، جنیوا میں، سوئٹزرلینڈ میں، دنیا میں جہاں بھی میری مجلس سنی جا رہی ہے اس نے پڑھی، اور اس نے نیت کی کہ میں اپنے مرحوم باپ کے لیے، اپنی مرحوم ماں کے لیے پڑھا. آپ تصور کر سکتے کہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب یہ کہ as soon as you say، نیت کی کہ سارے مرحومین کی طرف سے، ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں دنیا میں، ہو سکتا پوری دنیا میں کل پہلی رات کسی 1000 آدمی کی ہو. as soon as you say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، رحمت کے شاورز رحمت کے، پورے رحمت کے شاورز وہاں پڑتے اس کی گریو میں. اگر اندھیرا ہے، اگر پریشانی ہے، کوئی تکلیف میں، تو اس کے بعد جب فرشتے رحمت کو لے کر جاتے، نور کے تشت کو لے کے جاتے، تو اس وقت وہ مردہ پوچھتا کہ یہ نور آیا کیسے، یہ رحمت آئی کیسے، یہ عذاب رکا کیسے. تو اس کو بتایا جاتا کہ جنیوا میں فلاں مومن نے، فلاں لڑکے نے، فلاں لڑکی نے، فلاں عورت نے تیرے لیے زیارت امام روز 40 پڑھی جس کا اجر مولا دے رہا. اس کے بعد اللہ وہ حجابات کو ہٹاتا، وہ مردے کو اس مومن کو بتاتا، تو اس وقت وہ مردہ دعا کرتا کہ پروردگار اس مومن کی وجہ سے، میرے بیٹے کی وجہ سے، میری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے تو نے رحمت بھیجی، اب میری بیٹا اور بیٹی کے خیال رکھ. مرنے کے بعد یہ دعا لگتی ہے. تو میری خواہش ہے کہ کل جب تم زیارت 40 پڑھو تو سارے مرحومین کی طرف سے پڑھو. اور پھر تم نے کہا کہ جتنے بیمار ہیں سکھ پیپل ہیں ان کے بیاہ میں زیارت 40 پڑھا. آپ کو پتہ ہے تم بیماری سے بچو گے. جب ان کو شفا ہوگی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے، ان کو شفا ہوگی تو اللہ تم کو شفا دے دے گا. تم پریشان حال کی طرف سے زیارت 40 پڑھی تو تم کو بھی وہی اجر ملے گا، تمہاری پریشانی دور ہوگی. تو میری خواہش آپ سے کہ زیارت 40 جتنا ہو سکے کل پڑھو، میکسیمم زیارت 40 پڑھو، اور 18 دن تک 8 ربیع الاول تک پڑھ کے دیکھو. اتنی بڑی زیارت. اب دیکھو زیارت 40 کا ثواب، ماشاءاللہ لوگ واک پہ جاتے، thousands and thousands لوگ واک کرتے. You know what is that? واک ٹو پیراڈائز ہے. ایک پیراڈائز نجف اشرف سے کربلا، دوسری پیراڈائز کو جا. لیکن زیارت امام حسین کا ثواب دیکھو کہ کیا ثواب ہے. اگر معرفت کے ساتھ مولا حسین کے حق کو جان کے اگر کوئی زیارت امام، پلیز لک ایٹ می، آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. معرفت امام حسین کو جان کے اگر کوئی حق حسین کو جان کے کربلا مولا جو اللہ ہم کو زیارت نصیب ہو. کربلا ہماری ڈیسٹینی ہے یار، ہماری ڈیسٹینی ہے ماشاءاللہ. تو جب زیارت کو جاتے ہو، اگر معرفت کے ساتھ، تم صرف ثواب کا بتا رہا ہوں، معرفت کے ساتھ کوئی انٹر ہو مولا حسین کے حرم میں، انٹر ہو کے صرف ایک سلام کرے، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اور باہر آ جائے، تو کیسا باہر آتا پتہ ہے آپ کو؟ جیسے نیو بورن بیبی. کیا بول رہا یار میں؟ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ نیو بورن بیبی. جب نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے تو کوئی گناہ ہوتا ہے اس کا؟ سارے گناہ تو ہم نے کیے، وہ تو پاک رہتی، ایک گناہ نہیں ہے، ہر گناہ سے پاک. اس کے دامن میں، اس کی باڈی پر، اس کے اعمال نامے میں زیرو ہے، اکاؤنٹ زیرو ہے. تو اللہ اتنا کرم کرتا. زیارت حسین کی امپورٹنس دیکھو. اگر تم معرفت کے ساتھ جا کے سلام مولا حسین کرو اور حسین کو سلام کر کے زیارت کر کے جب تم واپس آؤ گے نا، تو اس طرح تمہارے گناہ معاف ہوتے جیسے کوئی نیو بورن بیبی کے گناہ معاف ہوتے. اتنا ثواب ہے زیارت امام حسین کا. خالی ایک سلام کر کے واپس آ رہے. لیکن معرفت کے ساتھ کنڈیشنز اپلائی. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ بغیر کنڈیشن کے کچھ نہیں ہے. کنڈیشنز یہاں اپلائی ہوتے. کیا کنڈیشنز اپلائی ہوتے؟ ہم کو پھر وہ کرنا ہے جو حسین چاہتے ہیں.
سمجھ میں آئی بات؟ پھر نمازوں کو قضا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی؟ نمازوں کو قضا نہیں کر سکتے. پھر بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے. پھر رزق حرام نہیں کھا سکتے. Then we have to follow the path of Imam Hussain. If you follow the path of Imam Hussain, you have gone. ہر چیز تمہاری ہے. walk through ہے. اس کے لیے کہا کہ یہ زیارت امام حسین پڑھ کے. اب مولا حسین کی زیارت کے میری طرف دیکھو. مولا حسین کا ہر جگہ کربلا میں دعا مانگو, آپ کی دعا قبول ہوگی. لیکن ذریعہ امام حسین کے پاس, آپ کو معلوم ہے امام حسین کی ذریعہ کیسی ہے؟ غریب کی ذریعہ. ہر امام کی ذریعہ میں اور مولا حسین کی ذریعہ میں تھوڑا ڈیفرنس ہے. ہر امام کی ذریعہ میں اور مولا حسین کی ذریعہ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے. ہر امام کی ذریعہ ایسا اسٹریٹ ہے, لیکن مولا حسین کی ذریعہ ایسا آ کے ایسا پھیلتی پھر آگے بڑھتی. یہ جو حصہ ہے نا, ایسا آگے بڑھ کے ایسا پھیلنا, یہ جو حصہ سامنے والا حصہ, یہ تحت قبہ ہے, وہ ٹوم ہے, اوپر ٹوم ہے, اس کے نیچے کا حصہ ہے. تحت قبہ لیڈیز میں بھی ہے, جینٹس میں بھی ہے. ہاف پارٹ لیڈیز میں, ہاف پارٹ جینٹس میں. یہ مولا حسین کا سرانہ ہے, جب مولا حسین کا زخمی سر 40 کے دن لا کے دفن کیا گیا تھا. یہ چیز یاد رکھو. یہ ایسی جگہ ہے دوستو, ہمارے علماء بہت مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. وہاں سے عرش الہی کا راستہ, آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جو شخص وہاں جا کے دعا کرے گا, کہیں بھی آپ دعا مانگو کربلا میں, کہیں مولا حسین کے ذریعے کے کوئی بھی پارٹ پہ جا کے دعا مانگو, ہر حصے کی ایک دعا ہے. وہاں جا کے جو دعا مانگتا, بڑے بڑے علماء مجتہدین وہاں پہ کھڑے رہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے. بٹ یو ڈونٹ گیٹ دا چانس. یو ڈونٹ, 40 میں تو چانس نہیں ملتا. وہاں پہ جو دعا مانگو سیدھا عرش الہی پہ جاتی. تحت قبہ بولتے ہیں اس کو, جو مولا حسین کا وہ ٹوم والا حصہ, جو مولا حسین کا سرانہ ہے. اس کے بعد یہ امام حسین کا سینہ. آپ کو معلوم سینے پہ کون دفن ہے؟ جناب علی اصغر, شہزادے علی اصغر. 12 محرم کو جب چوتھے امام نے اپنے بابا کو لٹایا تو بابا کے سینے پہ, زخمی سینے کے اوپر اپنے چھوٹے بھائی جناب علی اصغر کی میت کو رکھا. پھر یہ جو حصہ ایسا پھیل رہا, مولا حسین کے ذریعے کا جو وہ حصہ ہے, وہ امام حسین کا 35 پیر ہے ادھر. اور وہاں کون دفن ہے؟ وہاں جناب علی اکبر دفن ہے. یہ ذریعے کے اندر 3 لوگ ہیں, مولا حسین ہے, شہزادے علی اصغر ہے, اور جناب علی اکبر ہے. زیارت 40 پڑھ کے کل 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ پڑھو کوئی حرج نہیں, 1000 مرتبہ پڑھو کوئی حرج نہیں. minimum 18 times. tomorrow is the day of 40. minimum 18 times کیا کرو, یہ سلام پڑھو, 4 سلام جو زیارت عاشورہ کے. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. Because tomorrow is the day of 40. یہ سلام صرف کربلا والوں کے لیے سلام ہے, ڈائریکٹ سلام ہے. آپ 100 مرتبہ سلام کرو, کوئی مشکل نہیں. آپ کار ڈرائیو کر رہے, آپ سلام کر سکتے. آفس میں بیٹھے ہوئے, روم میں بیٹھے ہوئے ہو, واک کر رہے, عورت بیٹھی ہوئی ہے, تو کل ہر آدمی اپنے بچوں کو بلیک ڈریس پہنانا, بلیک ڈریس کل پہننا, گھر کے ماحول کو بنا آزاداری کا, گھر کے ماحول کو بنا مولا حسین کا کل چہلو میں. یہ نہیں کہ کل ٹی وی بھی چل رہا, کل ریڈ شرٹ بھی پہنے ہوئے, ٹی شرٹ بھی پہنے ہوئے, اور بڑا ہم اسمارٹ بن کے کل نکل رہے. نہیں, آپ صرف انصاف سے مجھے یہ بولو کہ اگر میرے باپ کا چہلو میں, اگر میرے فادر کا چہلو میں, تو ڈے آف چہلو میں کیا میں اس طرح رہوں گا؟ ڈو یو تھنک آئی ول ویئر ریڈ شرٹ, پنک کلر؟ ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں. آپ سوچو, فاطمہ کا گھر اجڑ گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہلو میں کل. اینڈ اف آئی ڈونٹ ڈو تو دین واٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ دین فرام امام حسین. جو ہم زندہ ہے نا, وہ مولا حسین کے کرم سے زندہ ہے. اگر میں زندہ ہوں تو صرف مولا حسین کا کرم اور کچھ نہیں. تو میری آپ سے خواہش یہی ہے,
میری ایک ہی ریکویسٹ ہے جو میری مجلس KSI جماعت جنیوا سے ریلے ہو رہی کہ کل کا دن سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹائم. آپ گھر میں رہو, نوحے لگاؤ, ماتم کرو, مجلس کرو. مجلس ایک آدمی سے بھی ہوتی, مجلس 1000 1 لاکھ سے بھی ہوتی, ڈزنٹ میٹر. نوحہ پڑھنا نہیں آتا, مجلس پڑھنا نہیں آتا, کچھ نہیں آتا, یو آر آل alone in Geneva in Switzerland. what you do, کسی بھی نوحہ خان کا نوحہ لگاؤ, لگا کے کھڑے رہے, پراپر ماتم کرو, مجلس کرو. دوستو یو ڈونٹ نو, کل ہر گھر میں اربعین کی مجلس ہونی چاہیے. یہ تو مجلس آج شب اربعین کی ہے, کل ہر گھر میں. اور کل گریا کرو, ماتم کرو, بار بار یہ جملہ بولتے رہو. میں جو آپ کو دے رہا, یہ ہوم ورک دے رہا, اس لیے کہ پہلی دفعہ میں جنیوا والوں کے لیے بول رہا. کیا بولنا, کہ السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. جتنی دفعہ پڑھ سکتے مولا حسین کو سلام کرو. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. یو کین امیجن کہ کل ڈے آف اربعین میں امام حسین تم کو دیکھے اور دیکھ کے بولے کہ ہزاروں میل دور, میرے کربلا مولا سے ہزاروں میل دور جنیوا میں بیٹھ کے یہ مجھے سلام کر رہا, یہ بچہ سلام کر رہا, بچوں سے سلام کراؤ, چھوٹے بچوں سے سلام کراؤ. یو ول ناٹ بلیو کہ 1 سال کا تمہارا پروٹیکشن ہو جائے گا. بس میں آخری حصے پہ آ گیا. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. دوستوں, اربعین اللہ ہم کو اربعین کی زیارت آئندہ سال نصیب کرے انشاءاللہ. ہم جائیں کربلا, میرے مولا حسین کو سلام کریں. بہت مصیبت کا ہے. بس اربعین ایک بہن کی خواہش تھی, ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے, ایک بہن کی آرزو ہے. اور اس بہن کی آرزو ہے کہ جو کنبے کی رونے والی ہے, اس بہن کی آرزو ہے جو کنبے کی رونے والی ہے. دوستو, مجھے ایک واقعہ یاد آیا اربعین کا, کربلا میں. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. آج جیسا میلینز کی تعداد میں لوگ آتے, شروع سے مولا حسین کی زیارت کو اربعین کے لیے لوگ آتے. یہ جو کھانا کھلایا جاتا 3 دن 5 دن, یہ کیوں کھلایا جاتا آپ کو پتہ ہے نا, کہ جب مولا حسین نے زمین کو خریدا تھا 2 محرم کو کربلا پہنچ کے, جب امام حسین نے زمین کو خریدا تھا تو خریدنے کے بعد مولا حسین نے بنی اسد والوں کو وہ ٹرائب کو ہبہ کیا تھا, واپس کر دیا تھا, پیمنٹ کر کے گفٹ کر دیا تھا زمین کو. اور یہ کہا تھا کہ سنو, ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں گے, تم لوگ آ کے, یہ ظالمین ہماری لاشوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, تم لوگ آ کے ہم کو دفن کر دینا. آج تک یہ ٹریڈیشن 11 محرم کو 12 محرم کو آج تک بنی اسد کی ٹرائب والے آتے ہیں, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سامنے مرد ہوتے ہیں, پیچھے عورتیں ہوتی ہیں, ان کے پیچھے بچے ہوتے ہیں. آج تک یہ کربلا میں عاشورے کا ٹریڈیشن. تو مولا حسین نے اس وقت ان کو ہبہ کر کے کہا تھا, گفٹ کر کے کہا تھا, سنو ہمارے خبریں بن جائیں گی, گریوز بنیں گی, لوگ ہماری زیارت کو آئیں گے, تو جب بھی میرا زائر زیارت کو آئے اس کو بھوکا نہیں رکھنا, اس کو پیاسا نہیں رکھنا. خود تو فاطمہ کا لال بھوکا شہید ہو گیا, خود تو میرا مولا حسین پیاسا شہید ہو گیا, لیکن مولا نے اپنے زائر کا کتنا خیال رکھا, کہا کہ میرے زائرین کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھنا. بس دوستو, کربلا کا ایک بڑا مشہور واقعہ کربلا معلیٰ میں مشہور ہے. 100 برس پرانی یا 150 برس پرانی بات ہے. اس زمانے میں مابین حرمین جو ہے, ایسا راستہ نہیں تھا, گھر تھے, لوگوں کے گھر ہوتے تھے. وہ کہتا ہے ایک بہت بڑا تاجر تھا, بزنس مین تھا کربلا معلیٰ کا, جو ہر سال جو زائرین آتے تھے ان کو وہ مہمان رکھتا تھا, گیسٹ بناتا تھا, اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا 3 دن 5 دن. لیکن اس سال اس کے گھر میں بالکل اس کا بزنس زیرو ہو گیا تھا. اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کوئی پیسہ نہیں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, اور اربعین آ گیا. اب یہ بڑا پریشان, روز دعا کر رہا تھا, مولا میری مدد کرو, حسین تم میری مدد کرو, آپ کے زائرین آئیں گے, مولا میں ان کو کیا کھلاؤں گا, میں کیسے کھلاؤں گا, میرے پاس تو کچھ نہیں, ہر سال کھلاتا ہوں, مولا مجھ سے ناراض ہو گئے, مولا مجھ سے راضی ہو جاؤ. تڑپ کے رونے لگا. اب بس قافلے آنا شروع ہو گئے, 12 15 یا 16 سفر تھی.
قافلے آنے شروع ہو گئے. اب اس کا دل پھٹ گیا کہ کل میرے پاس جو آنے والے وہ لوگ تو کل آ جائیں گے, میں ان کو کہاں رکھوں گا, کھلاؤں گا کیا, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں. اس نے ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جس کے ظاہر کل آنے والے اسی کے بعد جاتا ہوں, سامنے تو مولا حسین کا روضہ ہے, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. وہ سیدھا نکل کے آیا امام حسین کے روضے میں کہ مولا حسین میں آپ ہی کو بولتا ہوں, آپ ہی انتظام کرنا. وہ کہتا ہے جیسے میں پہنچا, رات کا وقت تھا, دروازہ بند ہو گیا. بس اس لیے کہ وقت ہو گیا تھا دروازہ بند ہونے کا, دروازہ بند ہو گیا. جیسے ہی دروازہ بند ہوا اب اس کا دل پھٹ گیا, لٹرلی پھٹ گیا. تڑپ کے رونے لگا, کہنے لگا حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا, حسین تم نے بھی دروازہ بند کر دیا. ناؤ ویئر آئی ایم گوئنگ, کہاں جاؤں گا میں, کہاں جاؤں گا, what I'll do, پلیز مولا کل زائرین آئیں گے, آپ نے بھی دروازہ بند کر, ایک امید آپ سے تھی, آپ نے بھی بند کر دیا. مولا میں کیا کروں گا, میں کہاں جاؤں گا. بس یہ کہنا تھا, یہ کہنا تھا کہ میری پیٹھ پہ ایک ہاتھ آیا, میں نے پلٹ کے دیکھا, پوچھا کون ہے, تو کہا تو کس کو پکار رہا, تو کہا میں حسین کو پکار. تو کہا کیوں پکار رہا, تو کہا میں اس لیے پکار رہا کہ اب کل سے زائرین آنے والے, کھانے پینے کا انتظام ہے, بس اناج نہیں ہے, کچھ نہیں. تو آنے والے نے کہا گھبراتا کہ چل میرے ساتھ, میں دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں کربلا کا رہنے والا ہوں, لیکن امام نے مجھے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا, ایک ایسے گھر میں پہنچا دیا کہ جو بالکل میرے لیے نیا تھا. وہاں گیا تو دیکھا کہ سارا اناج رکھا ہوا, گندم رکھے ہوئے, چاول, جو اس وقت عرب کھاتا تھا, ساری چیزیں بڑے بڑے بیگ, گنی بیگز میں رکھی ہوئی. کہا کہ یہ لکھے جا, کل جب حسین کا ظاہر آئے تو اس کو کھلا دینا. اس نے کہا کہ آپ بڑے مہربان معلوم ہوتے, آپ نے جب اتنا میرا کام کیا تو ایک کام اور کر دو, میں اکیلے کیسے لے کے جاؤں گا یہ سامان, کسی کو بلا کے سامان میرے گھر تک پہنچا. بس وہ کہتا ہے کہ وہ آنے والے نے کہا کہ علی اکبر آؤ, قاسم آؤ, اونو محمد آؤ. میں نے دیکھا کہ جوان آئے اور آ کر میرے سامان کو لے کے, میرے اناج کے لے کے میرے گھر پہ پہنچا دیا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے حرم حسین کے سامنے آیا. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ تم کون ہو, اس لیے کہ میں نے تو حسین کو پکارا تھا. تو اس نے آنے والے نے کہا تو کس کو پکارا تھا, کہا میں حسین کو پکارا تھا. تو اس نے وہ آنے والے نے کہا میں حسین ہوں. عزیزوں سوچو میرا مولا کتنا غریب, آج بھی زائرین کا کیسے خیال رکھتا. اربعین حسین ہماری ڈیسٹینی ہے, اربعین کل کا بہت بڑا دن ہے, مصیبت کا دن. یہ وہ چہلو میں حسین ہے دوستو, چہلو میں ایک بی بی زینب کی خواہش ہے اور کسی کی خواہش نہیں. شہزادی زینب آج اربعین کتنی شان سے ہو رہا. آپ کو معلوم ہے کیا جب بی بی زینب پہلی مرتبہ کربلا پہنچی تو کیا اسی طرح مولا حسین کا روضہ تھا؟ نہیں, مولا حسین کا روضہ اس طرح نہیں تھا دوستو, بلکہ امام حسین کے روز قبریں صرف 4 قبریں تھی, 4 گریوز تھی میدان میں. امام حسین کی گریو تھی, جناب حبیب ابن مظاہر, گنج شہیدہ اور دور پہ مولا عباس. پورا کربلا کا میدان سناٹا تھا, کچھ نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ آج کتنا رونق ہے میرے مولا حسین کے روزے کی, ایک اتنی روشنی, رات اور دن ایک نظر آتا. جب وہ پہنچی بی بی زینب پہلی مرتبہ تو محمل کے پردے کو ہٹایا, تڑپ گئی, دل پھٹ گیا کہ ہائے میرے بھیا کا چہلم ہے, اور چہلم کرنے کے لیے آج کوئی نہیں ہے, بالکل کوئی نہیں ہے, نہ سایہ ہے, نہ کوئی جھاڑ ہے, نہ کوئی سایہ ہے, نہ کوئی روشنی ہے. میرے مولا حسین کی کچی قبر رکھی ہوئی تھی. زینب کا دل پھٹ گیا, تڑپ کے کہا کہ ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا, پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا, چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین, اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین, بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین, آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. آج جو ملینز کی تعداد میں جا کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بول رہے, یہ شہزادی زینب کی وہ تمنا ہے, وہ آرزو ہے جو بی بی زینب نے اربعین کی دن کہی تھی کہ آئے کوئی آئے میرے بھیا کے روزے پر, کوئی آئے میرے بھیا کی لحد پہ, کوئی نہیں ہے دوستو. بس میں آخری حصے میں مجلس میں آ گیا, اسی طرح پرسا دو کہ آج بی بی زینب
زینب تم کو دعا دے. چہلم صرف بی بی زینب کا حق ہے اور کسی کا نہیں. شہزادی زینب کے دل کی خواہش تھی کہ میرے ماجائے کا چہلم دھوم سے ہو. اور جب یہ لٹے ہوئے قافلے کو لے کے زینب زندان سے چل رہی تھی, آپ کو پتا ہے جب شام سے بی بی زینب نے چلا تو کیسے چلی کہ مصائب یہی تھے کہ بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ بیٹا یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کر دے کہ ہم بھیا کی مصائب پڑھے مجلس کرے. پہلی مجلس کی بنیاد رکھی. شام کی عورتیں آئی تو ان کو سیاہ لباس کی تاکید کی. وہ لوگ آئے اور بیٹھے. جب خاک پہ بیٹھ گئے تو زینب نے ان سے کہا بیویو سنو, ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارے بچے ذبح ہو گئے, ہمارا بھیا مارا گیا. ایک ایک کی شہادت سنائی. اس کے بعد تبرکات آئے, سر آئے. سب سے پہلے علی اکبر کا سر آیا تو لیلا نے آگے بڑھ کے لے لیا, کہا میرا 18 برس کا لال تھا, شادی کے ارمان تھے. پھر قاسم کا سر آیا, ام فروا نے لیا. علی اصغر کا سر آیا. رباب تڑپ گئی کہ ہائے میرا وہی بچہ. ارے کربلا میں بھی میری گودی اجڑ گئی, شام میں سکینہ رہ گئی. عباس کا سر آیا. ساری بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے. آخر میں مولا حسین کا سر آیا. شہزادی زینب نے آگے بڑھ کے لے لیا. عزیزو, ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے. 2 سر رکھے ہوئے تھے, کوئی لینے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو فضا نے کہا ایسے مت بولو, ارے یہ و محمد کے سر ہے, ارے یہ زینب کے بچے ہیں. عزیزہ اس کے بعد چادریں آئی. ایک ایک چادر اٹھا کے بی بی نے ایک ایک کو چادر دی. آخر میں اپنی چادر لی اور پھر سکینہ کی چادر لے کے سکینہ کی لحد پہ رکھ کے کہا کہ بیٹی تمہاری چادر واپس آ گئی, تمہارے گوشوارے واپس آئے. شام کی عورتوں سے کہا دیکھو میری بچی پیاسی ہے, اس کی لحد پہ آنا, چراغ جلانا. بس دوستو, قافلے کو لے کے زینب کربلا پہنچی. میں نے مجلس ختم کر دی, محفل کے پردے کو ہٹایا. جیسے ہی قبر حسین نظر آئی, زینب نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بیٹا میرا بھیا کہاں ہے, میرا ماجایا کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا, دوڑتی ہوئی گئی, قبر حسین سے لپٹ کے کہا بھیا زینب چہلم کے لیے آئی ہے. اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی, تمہارے پیغام کو پہلا کے بھیا میں شرمندہ ہوں کہ سکینہ کو لے کر نہیں آئی. ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا. لیلا لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ آئے میرے لال, ارے ماں زندہ رہ گئی, تمہارا چہلم آ گیا. جو مصیبتیں گزری وہ بیان نہیں کیا, بلکہ صرف پیغام دے کے بی بی کا چہرہ سرخ ہو گیا. چوتھے امام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے؟ امام نے اشارہ کیا. خبر عباس پہ زینب گئی, ہاتھ رکھ کے کہا عباس. زینب واپس آ گئی لیکن بازاروں میں جا کے آ رہی, ارے میرے بازوؤں میں رسن باندھی گئی, مجھے درباروں میں جانا پڑا. الہی و سیدی و مولائی. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ یہ ہماری مجلس قبول ہو جائے بی بی کی بارگاہ میں. پروردگار 40 حسین کے عیسائی جماعت جنیوا جو کرین کی صحیح کو ان کی مجلس کو قبول فرما لے, اور ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرو, معصومین کی زیارت اور شفاعت حسین ابن علی نصیب. اللہ جنت البقیع, جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ, ان کے صدقے میں سارے بیمار جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. حسین یا حسین
یا حسین یا حسین، زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ ہے بے وارثی ہو یا بے ردائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ تم نے کیا تھا نانا سے وعدہ، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا، تم سے ہے لیکن وعدہ ہمارا۔ صبح قیامت جب تک نہ آئی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی۔ کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ بیٹوں کا ماتم اس دن کروں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی، چہلم تمہارا جب کر چکوں گی۔ کہتی ہے تجھ سے زہرا کی جائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ تابوت تیرا غازی کا پرچم اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم، اٹھتے رہیں گے دنیا میں ہر دم۔ دیکھے گی اب تو ساری خدائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ چادر کے بدلے سر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا، مجلس کی خاطر گھر لوں گی اس کا۔ نسل یزیدی دے گی دہائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ رب کی رضا ہے ریحان نوحہ، نہ قید موسم نہ خوف دنیا، نہ قید موسم نہ خوف دنیا۔ دیکھے گی اب تو ساری خدائی، یہ نوکری ہے قسمت سے پائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ زینب کا تجھ سے وعدہ ہے بھائی، دنیا میں تیرا ماتم رہے گا۔ آخر میں دعا پیش کر رہا ہوں، تمام مومنین اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ یہ قبولیت کا لمحہ ہے کیونکہ مولا کا ذکر ہوا ہے۔ یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔ یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو۔
خوشیوں سے دور ہو کر جیتا رہوں گا مولا، اس غم سے دور ہو کر جی نہ سکوں گا مولا، کوئی خوشی نصیب میں چاہے رقم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، چاہے جوان لاشا بیٹے کا میں اٹھاؤں، یاد حسین لے کر میت پہ اس کے جاؤں، چلنے کتاب ختم ہو اٹھتا قدم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، روتے ہوئے سکینہ کہنے لگی پھوپھی سے، روں تو شمر آ کے مارے مجھے تماچے، کیجے دعا کہ اب میری یہ آنکھ نم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، شبیر کے لیے ہی مانگا تھا میں نے غازی، ام البنی کے لب پر بس ایک یہ دعا تھی، جب تک جیوں مجھے میرے غازی کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، ریحان اعظمی یہ کہنے لگے رضا سے، رو رو کے آج میں نے مانگا ہے مرتضیٰ سے، دنیا میں میرے نام کا چاہے بھرم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، یا مرتضیٰ علی مجھے دنیا کا غم نہ ہو، لیکن غم حسین میرے دل سے کم نہ ہو، اللہم صلی علی محمد